السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو کیوں آگ لگوا کر خاک میں ملوایا، اور اللہ پاک نے وحی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز کے بارے میں بتایا۔ مکہ کے منافقوں کو ایک کے بعد ایک مسلمانوں سے جنگ کے اندر شکست کے بعد ہمت نہ تھی کہ وہ کھل کر مخالفت کرتے مسلمانوں کی، لیکن یہ لوگ پردے کے پیچھے رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے اندر مصروف رہے کہ وہ مسلمانوں میں کس طرح سے اختلافات پیدا کریں اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جہاں پر ان بے ایمانوں نے بہت سارے فتنے مسلمانوں کے اندر کھڑے کیے، ان میں سے ایک واقعہ 9 رجب کو پیش آیا جو در حقیقت مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش تھی، مگر اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان منافقوں کی خوفناک سازش کا بتا دیا، اور ان منافقوں کی ساری سازشوں پر پانی پھر گیا۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ 9 رجب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں، جو کہ مدینہ منورہ سے 14 منزل پر دمشق کے راستے پر واقع ہے، وہاں پر ہرقول بادشاہ جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کر لیا۔ یہ سن کر آپ عرب کے اندر سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کا اعلان فرمایا۔ مسلمانوں کا جوش و خروش اور جہاد کا شوق مدینہ کے اندر مسلمانوں کو اکٹھا کرنا لگ گیا۔ یہ سب لوگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی اس تیاریوں کے اندر مصروف تھے کہ منافقوں نے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں اس نئی مسجد کو تیار کرتے ہیں۔ جو لوگ کسی خاص بہانے کی وجہ سے مسجد نبوی کے اندر نہ جا سکے، وہ لوگ یہاں آ کر نماز پڑھیں، جبکہ اس کے پیچھے دراصل منافقوں کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کے خلاف استعمال کریں اور سازشوں کے لیے استعمال کریں۔ اور سب سے اہم بات، یہاں پر شاہ روم کی خفیہ امداد سے اسلحہ وغیرہ ذخیرہ کا مرکز اس مسجد کو بناتے ہیں، اور اس چھوٹی سی مسجد سے اسلام کے خلاف سازشوں کا جال پورے عالم دین میں بچھاتے جائیں، یعنی اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں۔ یہی سوچ لے کر منافق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے بزرگوں اور کمزور لوگوں کے لیے بھی ایک مسجد بنوائی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چل کر اس مسجد میں نماز پڑھا دیں، جس سے اس مسجد کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فرمایا، اس وقت تو میں بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر اس کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے اور کامیابی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے، تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے اس مسجد کا حقیقی مقصد آپ کو بتا دیا اور منافقوں کی سازشوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صحابہ کرام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو حکم دے کر بھیجا کہ وہاں جا کر اس مسجد کو آگ لگا کر بالکل خاک اور سیاہ کر دیں، کیونکہ اس مسجد کی بنیاد جن سازشوں پر رکھی گئی تو یہ اس کی مستحق ہی تھی کہ اس کو آگ لگا کر خاک کر دیا جائے۔ لہٰذا اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس مسجد کو اب مسجد نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کا نام آج سے مسجد ضرار ہوگا۔ اللہ نے ان عذابناک اور پرجلال الفاظ کے ساتھ اس مسجد ضرار کی حقیقت اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے بیان فرمائی۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، اور اس کے انتظار میں جو کہ پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہے، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، کیونکہ بے شک وہ مسجد پہلے دن سے ہی جس کی بنیاد سازشوں پر رکھی گئی، صرف وہ اس قابل ہے۔ اس میں کھڑے ہو
اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ خوب صاف ستھرا ہونا چاہتے ہیں، بے شک وہ صاف ستھرے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ہی عمل کرنے والے کی نیت فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، یہاں تک کہ کسی نیک عمل کے پیچھے اگر آپ کے ارادے اچھے نہیں ہیں تو آپ ثواب تو دور کی بات بلکہ اپنے لیے جہنم کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کے اندر قدم رکھنے سے بھی مسلمانوں کو روک دیا اور اسے آگ سے خاک میں ملا دیا۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر اس واقعے کو بتانے میں مجھ سے جانے یا انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اے میرے رب مجھے معاف فرما اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔